معزز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا کرازن کمیونٹی ریڈیو اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ زارا بطول جی۔ ہم ماہ رمضان کے جو ہے وہ آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، اسی طرح جمعۃ الوداع کو بھی کثرت سے اگر عبادت کی جائے تو جو ہے وہ 100 گنا جو ہے نا اس کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اور ان کی ادائیگی سے یہ جمعۃ الوداع کی اس طرح برکتیں رہ جاتی ہیں۔ آج کے دن کی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اس کے علاوہ نوافل پڑھیں، اس کے علاوہ توبہ استغفار کریں، نماز تسبیح پڑھیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، سورۃ الکہف پڑھیں، بات کریں، غسل کریں، اپنے آپ کو فریش کریں، روئیں اللہ رب العزت کے حضور، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگیں، کیونکہ اگر یہ جمعہ اتنی برکتیں آپ کے گھر چھوڑ جائے گا کہ غیبی خزانوں سے مال و زر آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ آخری یعنی جو جمعہ ہے جمعۃ الوداع، اس سے نہایت اہمیت کا یہ حامل ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عبادت کریں، جس قدر ہو سکے ذکر الہی کریں، بڑی برکت والا دن ہے۔ عام حالات میں بھی جمعے کا دن جو ہے نا وہ بہت افضل ہے، لیکن ماہ صیام میں خاص طور پر اس دن کی جو ہے وہ فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے رمضان میں نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو سکتا ہے، تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جمعے کی تو ایک گھڑی جو ہے وہ اتنی برکت والی ہے، تو آئیں ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی یاد کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہماری جولی کو اس طرح بھر کے بھیجیں کہ وہ شاعر کہتا ہے، پایا کملی والے خیر ساریاں تھوڑا مک گئیاں، وسیا میرے دل دا شہر ساریاں تھوڑا مک گئیاں۔ بلکہ شاعر کہتا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب کیسے کھجوں، میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ کاش ہماری زندگی میں اس طرح ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ بلکہ میری دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں۔ وہ جب مسجد نبی کے مینار نظر آتے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے کہ تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ تو معزز سامعین، بہت ہی برکتوں والے لمحات ہمیں ملے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا، ہم نے اس میں روزے رکھے۔ اللہ ہم عبادت تو نہ وہ کر سکے، ظاہری بات ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اس طرح محو ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ ٹائم دنیا کے معاملات میں گزرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ ماہ صیام جس کے اوپر گزر گیا لیکن اس نے اپنی وہ بخشش وہ اپنی نہ کروا سکا۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی جو ہے وہ رحمت کا، اللہ کے عفو درگزر کرنے کا، اللہ کے معاف کرنے کا دریا ابھی بھی رواں ہے۔ جب تک موت نہیں آتی وہ تو رواں ہی رواں ہے، لیکن رمضان میں جس نے اپنی جو ہے وہ اپنی توبہ قبول کروا لی کہ مولا معاف کر دے، جو زندگی کے لمحات تیری یاد کے بغیر گزر گئے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کی محبت کے بغیر گزر گئے، میرے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں وہ زندگی اب عطا کر کہ ہماری باڈی میں سے گوشت چینج ہو جائے، خون
مون چینج ہو جائے اور ایسا جسم میں ملے کہ جو تیری اطاعت کرے مولا، وہ دماغ ملے جو صرف تجھے سوچے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ انشاءاللہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا لاسٹ پہ تو میں جو ہے وہ 27 اور 29 جو ہے وہ راتوں کے نوافل بھی آپ سے شیئر کر کے جاؤں گی، لیکن اگر ٹائم نہ ہوا تو آپ میرا چینل حافظہ زہرا بتول جو ہے وہ وزٹ کریں، تو اس کے اوپر میں نے ان کو ڈالا ہوا ہے جو راتوں کی عبادت کے نوافل ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم بولتے ہیں تو تیزی میں بولتے ہیں، پھر وہ پورا کوئی سنتا ہے، کوئی آدھا سنتا ہے، کوئی لکھ لیتا ہے، کوئی نہیں لکھ سکتا، تو وہاں پہ میں نے ڈال دیا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ آپ کا بیان اچھا لگتا ہے، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر بے شمار جو ہے وہ اپنے بیانات، چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ اس چینل کے اوپر ڈالے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہیں تو حافظہ زہرا بتول اس کو ریسرچ کریں اور آپ جو ہے نا ہمارے چینل کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں۔